یہ ہوا کہ ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا کمرہ دیا مجھے سونے کے لیے آج رپورٹرز روم کے اندر مجھے موقع مل گیا 2 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کا. کافی دیر ہو گئی تھی، نیند پوری نہیں ہو رہی تھی. اور صدیق جان کا ناشتہ بھی اتنا وہ عجیب قسم کا تھا، صبح ہیوی ناشتہ اس نے کروایا، پھر نیند آ رہی تھی اس کے بعد. اس طرح کا ناشتہ خود بھی کیا کریں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ابھی جج صاحب نے آرڈر کیا ہے، اور آرڈر میں نے سنا ہے، مجھے تو وہ قانونی زبان کا زیادہ نہیں پتا، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے جج صاحب نے ساروں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ، واپس بلایا اور ریزن بھی پوچھے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ میرے خیال میں کل نام نکالیں گے اور مجھے وہ ٹریول کرنے کے لیے الاؤ کریں گے. انہوں نے انٹیریئر منسٹری سے بلایا، منسٹری سے بلایا ہے، ڈی جی ایف اے کو ان پرسن جو ہے انہیں بلوایا ہے. جی اچھا، ڈی جی ایف آئی اے کو بلایا اور انٹیریئر منسٹری سے انہوں نے کہا ان کا نمائندہ آ جائے. عدالتی احکامات کے باوجود بظاہر کیا لگتا ہے آپ کو کون سیاسی طاقت جس نے آپ کو؟ میں حج پہ چلا جاؤں گا، میں آپ کو یہ انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا ہے میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا حج پہ. وہ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ جو وقتی طور پہ رکاوٹیں بنی کوئی بات نہیں، خیر ہے. سر آج سائفر کیس میں بری کر دیا گیا عمران خان چامو. سائفر صفر ہو گیا جی. اس کے مین آف دی میچ جو ہیں وہ سلمان صفدر صاحب ہیں، اور تیمور ملک صاحب بھی ہیں. سلمان صفدر صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس کے. ہم نے جب ہم دلائل پڑھتے تھے، اور میں کورٹ میں تو نہیں آتا تھا، لیکن جتنی بھی اس کی یہاں پہ سماعتیں ہوتی تھیں اس میں ایسا لگتا تھا کہ واقعی پوری جان لڑا کے انہوں نے بڑے سلو لے کر چلے، لیکن انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا. باعزت بری ہونا عمران خان کا یہ ٹیکنیکلی بڑی عجیب چیز ہوئی ہے حکومت کے ساتھ. حکومت کا جو پورا نیریٹو کھڑا ہوا تھا، عمران خان اور حکومت کے بیچ میں جو ساری جنگ تھی وہ نیریٹو کی تھی. ایکچولی عمران خان کا نیریٹو تھا جس کے اوپر قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. حکومت لگاتار یا عمران خان کے مخالفین لگاتار یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نیریٹو غلط ہے. یعنی جو سازش کا ایلیمنٹ عمران خان صاحب بولتے ہیں سائفر کو لے کر، وہ غلط ہے، اور عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے. ایون ڈفرینٹ چیزیں کہتے تھے جی سیکرٹ ایکٹ ہے، پھر کہتے جی ایک طرح کی غداری ہے، کچھ لوگ کہتے تھے اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو سب کی اپنی اپنی زبان تھی. سائفر والا معاملہ جو تھا اس نے طے کرنا تھا کہ درست کون اور غلط کون. یہ بڑا اہم تھا. اس کی اہمیت صرف اس بات کی نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک اور کیس ختم ہو گیا. اگر عمران خان کے خلاف کوئی ریئلی میں کیس تھا، جو بڑا کیس تھا، جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ یہ سائفر والا کیس تھا. باقی پھلجڑیاں انہوں نے اڑ جانا تھا، کیونکہ سائفر والے کیس پہ عمران خان کی آزادی کا انحصار نہیں ہے، اس کے نیریٹو کا انحصار ہے. آج اس کے نیریٹو کی جیت ہو گئی. عدالت کے فیصلے نے ثابت کیا کہ اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا. اس نے وہ تمام چیزوں سے، ان تمام الزامات سے وہ بری ہو گیا جو اس کے اوپر حکومت نے لگائے. اب جب وہ قوم کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا جی عدالت نے ثابت کیا. اور ایون چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات رہتے ہیں، اور یہاں سے عمران خان کے حق میں فیصلہ آنا یونینیمس، یہ اس کی بہت بڑی جیت ہے. جیت عمران خان کے نیریٹو کی ہے، اور یہ چیز پرابلم کریٹ کرے گا حکومت کے لیے. ابھی نا ان کو صرف اس کی ہار جیت یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ابھی نہیں نکلے گا، 4 مہینے بعد نکل جائے گا، 4 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد نکل آئیں گے. عمران خان صاحب کو اندر کون سا کوئی پرابلم ہے؟ وہ اندر ٹائم بھی گزار رہے ہیں اپنا، اور مشکل وقت جو ہے وہ انسان کو بہتر کرتا ہے. اور عمران خان نے ذہنی طور پہ بھی سوچ رکھا ہے کہ مجھے بھی ٹائم لگے گا. 4-6 ماہ. معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو مل گیا نا آج، یہ وہ خزانہ ہے جس کو عمران خان کو کیش کرنا. آپ سوچیں نا، ایک پاناما عمران خان کو ملا، عمران خان نے وہ رگڑا دیا کہ سارا ادھر سے ادھر کر دیا. پھر ایک عمران خان صاحب کو ملا سائفر، اور انہوں نے کیا کر دیا. آج عمران خان کو سائفر کے اوپر عدالت کا ٹھپا مل گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خالی سائفر نہیں ہے، سائفر کے اوپر عدالت کا ٹھپا بھی ہے. تو لیٹس سی اب عمران خان اس کے ساتھ کیا کریں گے. یہ جو پراسیکیوشن کی جانب سے باقاعدہ تسلیم کیا گیا جج صاحب کہ وہ متن کیا تھا؟ کیا وہی تھا کہ جو عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا؟ کیونکہ سائفر کی کاپی بھی پیش نہیں کر رہے، متن بھی پیش نہیں کر رہے، تو انہوں نے ایڈمٹ کیا جی. عمران خان صاحب نے کہا وہی ہے. اب سائفر کے کیس میں چند چیزیں ہوئی ہیں. تو حکومت نے تسلیم کیا کہ اس آدمی نے جلسوں میں کھڑے ہو کر جو بات کی وہ بات ویسے ہی تھی. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کا موقف ٹھیک تھا، سائفر میں یہی لکھا ہوا، اور اس کو بولنے پہ اب عمران خان کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اب اپیلیں ہیں، جا کے کر کے دیکھ لیں، کچھ نہیں نکلے گا. نیکسٹ کیا لگے گا؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب اب ایک سٹیپ آگے جائیں گے، جتنا میں عمران خان کو سمجھتا ہوں. یہ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، شاید کوئی اور آپ کو یہ نہیں بتا کے گیا ہوگا. عمران خان کے پاس ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں کلرز انسٹنکٹ، یا اس کو کلنگ انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں، کہ جب کوئی قابو آ جائے تو اس کو تب تک نہ چھوڑو جب تک کہ آپ جیت نہ جاؤ. اب گیم عمران خان کے قابو میں آیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان اس معاملے کو اب عدالت میں خود لے کر آئے گے.
اور وہ یہ کہیں گے کہ مداخلت ہوئی تھی, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, اور ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں اسی بنیاد پہ کہا تھا نا ڈپٹی اسپیکر نے کہ یہ مداخلت ہے. یہ اب عمران خان کا نیریٹو اوپر آئے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ان معاملات کو ابھی نہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس کو پھر کورٹس کے اندر لے کر آئے گا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جو غداری کی بات کی جا رہی ہے, آپ نے عمران خان حمود الرحمان کی رپورٹ کا حوالہ دے کر بہت بڑا فوج کے خلاف, ادارے کے خلاف ایک نفرت کا بازار گرم کیا ہے؟ سر وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کوئی نئی تو نہیں ہے, وہ تو ہم نے کوئی 50 دفعہ پہلے سنی ہے, ایک دفعہ عمران خان کے منہ سے بھی سن لی, اس سے فرق نہیں پڑے گا. نہیں, حکومت کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کے آپ اس کو اداروں کے ساتھ الجھانا چاہ رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو لوگ اسٹیٹس کو کے ہوتے ہیں نا, اسٹیٹس کو کے جو لوگ یا شخصیات ہیں نا, ان کے لیے اس نظام میں بڑی گنجائش ہے. وہ موٹر وے کے اوپر 140 پہ گاڑی چلا سکتے ہیں, ان کا چالان نہیں ہوتا. جو اینٹی اسٹیٹس کو ہے نا, وہ 120 پہ بھی گاڑی چلائے گا تو ڈر کے چلائے گا, 121 پہ اس کا چالان ہو جائے گا. میں نے اس کو سمپلیفائی کر دیا. عمران خان ایکچولی اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے, اس کو گاڑی 121 پہ چلانا الاؤڈ نہیں ہے. یعنی وہ حمود الرحمان کمیشن کی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ فضل الرحمان از پارٹ آف دا اسٹیٹس کو, نواز شریف یہ اسٹیٹس کو ہے. تو جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو سسٹم ان کو کچھ نہیں کہتا. دا ریزن از کہ سسٹم کو لگتا ہے کہ ان کو جب مرضی موڈیفائی کیا جا سکتا ہے, مولڈ کر کے اپنی سائڈ پہ لایا جا سکتا ہے. عمران خان کے بارے میں سسٹم کی اسیسمنٹ مختلف ہے. تو دیٹ از وائی کہ عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کو لے کر سسٹم اور گورنمنٹ کو زیادہ حساس ہوتا ہے. عدالتوں میں تو سر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ جیت رہا ہے. جیسے آج کا فیصلہ بھی ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی عمران خان کے بیانیوں کو لے کے اسی طرح چل رہی ہے جس طرح خان صاحب لے کے چل رہے ہیں, یا خان صاحب باہر ہوتے تو ان کا بیانیہ اسی طرح چلتا جس طرح؟ سارے ایک جگہ تو ہوتے نہیں ہیں, وہ ایک آدمی ہے اسی لیے وہ لیڈر ہے, ورنہ 10-12 اور لیڈر ہوتے ہیں. نواز شریف وہ سارا کچھ نہیں کر سکے نا, تو اسی لیے تو لوگوں نے ان کو ٹھینگا دکھا دیا. اس نے وہ کیا, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب وہ ایک آدمی ہے. عمران خان کے جیل میں رہنے کا نقصان تو پی ٹی آئی کو ہے, وہ باہر آئیں گے تو پی ٹی آئی کسی اور طرح ریئیکٹ کرے گی, وہ اندر رہیں گے تو پی ٹی آئی کسی اور طرح ریئیکٹ کرے گی. دیکھیں لیڈر جب جیل میں ہوتا ہے نا, تو کارکن اور باقی لوگ کہتے ہیں یار اپنے آپ کو ابھی بچاؤ, ہمارے پیچھے کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو ہمیں سپورٹ کرے. جب لیڈر باہر ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ زیادہ بے جگری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ لیڈر ہے, پیچھے ہے. شیر افضل مروت سے متعلق بتائیے کہ آج وہ ایک واحد شخصیت تھی کہ جس کی کمی محسوس کی گئی, جو مسلسل ساتھ رہے, لیکن آج کل ایسی ایسی ٹویٹس مار رہے ہیں کہ ان کی انا ہرٹ ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جذباتی بن جو ہے لیڈ ہوا ہے؟ نہیں. شیر افضل مروت آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور شروع میں کہا تھا, لوگوں نے اس کے بڑے مطلب لے لیے. شیر افضل مروت نارمل آدمی نہیں ہے, یاد رکھنا. اور نارمل آدمی وہ نہیں کر سکتا جو اس نے کیا ہے. اس سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت نارمل آدمی نہیں ہے, وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ لیڈرز کے لیے ایسے لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج شیر افضل مروت جو ہے وہ ہاٹ واٹر میں ضرور ہے, ریزن ہے اس کے. اب سب سے بڑا ریزن تو وہ سعودی عرب والا, ایکچولی وہ اسٹیٹمنٹ گلے پڑ گیا, ورنہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر افضل مروت جیسے لوگ جو ہیں وہ ان گائیڈڈ میزائل سے پارٹی کے کتنے ہیں, لیکن عمران خان جو ہے ان سے بڑا تو ان گائیڈڈ میزائل کوئی نہیں. آج سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی. آج جب سائفر کیس کا فیصلہ آیا تب عدالت میں موجود تھے, لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی خوش تھے. یہ خوشی کس طرح کی تھی؟ یہ دیکھیں, اس کو آپ سمجھیں, سائفر کیس کا فیصلہ نہیں آیا. عمران خان کے موقف کے اوپر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اور دوسرے جج صاحب نے مل کر اسٹمپ لگا دی ہے, اس کا موقف جیت گیا ہے. وہ اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عمران خان تو باہر نہیں آ رہے, ابھی ٹائم لگے گا. فل کورٹ کا آپ نے سنا, وہاں پہ بھی ایک ججز کا آپس میں مکالمہ ہوا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں قاضی صاحب کا شکریہ کہ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں. انٹرسٹنگ ہے, کم سے کم ہمیں پتہ چل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. انٹرسٹنگ ہے. لیکن 3 نقطے آج بڑے امپورٹنٹ اس کے اندر اٹھائے گئے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا ختم ہو گئی؟ اگر اس کے بعد بلے کا نشان نہیں ہے تو کیا پارٹی ختم ہو گئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ جب 3 دن کا ٹائم دیا گیا ممبران کو کہ آپ کوئی پارٹی جوائن کر لیں, تو وہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر سکتے تھے, لیکن وہ مس گائیڈ کیے گئے اور وہ دوسری پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا. اس جوائننگ کے دوران الیکشن کمیشن یہ بتانے میں ناکام رہا کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی, تو کیوں نہ ان کو وہ 3 دن دوبارہ دیے جائیں. دوسرا نقطہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایک یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ختم ہو گئی. دوسرا یہ کہ کیا جو یار دیکھیں, مجھے ذرا تھوڑا سا دماغ سے کبھی کبھی نکل جاتی ہیں چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ
3 दिन जो है वो उनको दोबारा दिए जा सकते हैं। और एक और चीज़ इसके अंदर आज सामने आई कि वोट तो पीटीआई को पड़ा है, ये जज साहब ने कहा। पहला सवाल ये था एक्चुअली तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, एक सियासी जमात को पड़ा, उसका वजूद तो था। और ये भी पूछा गया कि क्या आप लोगों ने वहाँ लिख कर दिया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो बिल्कुल लोगों ने लिख कर दिया था, बाकायदा लिख कर दिया था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो वो पार्टी तो ख़त्म नहीं हुई थी। अब ये मेरे ख्याल में इसके मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, इसमें हो सकता है कि अदालत इसको वापस ले जाए उसी सिचुएशन में इमरान भाई, कि जी आप अपना फैसला करें। खान साहब अंदर हैं, जेल में हैं, आपको नहीं लगता उनका जो डर है, जो खौफ है, एक दिन में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उनके हुकूमत के लोग कर रहे हैं, उनका जो डर खौफ है वो जेल में बैठ के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर वो बाहर आ जाते हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? इस दफ़ा इमरान खान जब जेल से बाहर पाँव रखेगा ना, तो वो फैसला करेगा कि कहाँ जाना है, ये आप याद रखिए।